أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو یہ آخری آیتیں ہیں جن میں جہاں سے شروع بات ہوئی تھی اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جو یہ قیامت آنے والی ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، جو یہ واقع ہونے والی ہے، اس کے بارے میں کسی کو انکار نہیں، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ یقینی، یہ ہونا ہی. اب اس کی طرف آخر کے اندر کلام کو جہاں سے شروع ہوا تھا نا اسی پر ختم ہوگا یہ کلام. تو اس کو آخر میں جو تین گروپ کا تذکرہ جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں، ایک جو داہنی طرف والے ہیں اور تیسرا جو بائیں طرف والے ہیں، کا جو داہنی طرف والے ہیں مرنے والا اگر داہنی طرف وہ ان میں سے ہوگا جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ سکرات کے وقت، جانکنی کے وقت میں چین و سکون کے ساتھ ہوں گے، جنتی درخت کے پھولوں کی خوشبوؤں کو وہ سونگھ رہے ہوں گے، اس حالت میں ان کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوگا. ایک دوسرا اس کے ساتھ وہ جو اصحاب یمین ہیں، داہنی طرف والے ہیں، کہا ان کا حال یہ ہوگا کہ ان پر دائیں جانب والوں کی طرف سے محبوب آپ پر سلام بھیجا جا رہا ہوگا. ایک چیز یہ. اب بائیں طرف والے کون؟ بائیں طرف والے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور تیسرا اگر وہ مرنے والا جس کی روح کو لایا جا رہا ہے اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ترتیب وار ذکر کیا. جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں مرنے کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی اور مرنے کے بعد قیامت میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے، یہ بھی ذکر ہو گیا. جو ہم کو راضی کر کے آئے اور داہنی طرف والوں میں شامل ہوئے ان کی مرتے وقت کیا کیفیت ہوگی اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو کون سی چیزیں عطا کریں گے، یہ بھی تذکرہ ہو. اب جو نہیں مانتے، جنہوں نے جھٹلایا، کافر، مشرک اور بھی جتنی قومیں ہیں، وہی جنہوں نے انکار کیا، گمراہ رہے، کا مرتے وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کے بعد مرنے کے بعد کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی مہمانی ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں ڈال دیا جائے گا. اب یہاں اصل چیز کیا ہے دیکھیں، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لفظ کون سا ہے؟ مکذبین، جھٹلانے والا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجرم کے اوپر جب مقدمہ چلتا ہے تو جو سب سے بڑا جرم کیا وہ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. اس کا جو سب سے بڑا جرم ہو سب سے پہلے وکیل اس کو بتاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا، مطلب اگر اس کے اوپر 10-15 قسم کے جرم ہو نا تو جو سب سے بڑا جرم ہو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. یہ انداز ہے قرآن مقدس کا. دیکھیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، سب سے بڑا جرم ان کا کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، یہ ان کا جرم سب سے بڑا. نہ ماننا یہ ہے جرم، انکار کر دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے. تو جو سب سے بڑا جرم ہے کون سا؟ کا جھٹلانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اس کو تذکرہ سب سے پہلے رکھا گیا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اس کے بعد کا ضالین، جو گمراہ ہو چکے ان کے لیے. اب یہاں خاص طور پر فَنُزُلٌ کا لفظ کیوں استعمال ہو؟ ٹھیک ہے، جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ کھانے پہ نہیں بٹھا دیتے اس کو، یا ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو کوئی ہمیں ڈائریکٹ کھانے پہ نہیں بٹھا دیتا. سب سے پہلے پانی کا اہتمام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، جیسے وہ اتریں گے گرم کھولتے ہوئے پانی سے ان کا استقبال ہو. جیسے آئے، یہ ابتدا ہے جھٹلانے والوں کی، منکرین کی، گمراہوں کی. جیسے آئیں گے نا قیامت کبریٰ میں کا سب سے پہلے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے. یہ ابتدا ہو رہی ہے ابھی مہمان نوازی. اب پھر اس کے بعد اہتمام ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد یہ مٹھائی لائی جاتی ہے، یہ لایا جاتا ہے، وہ لایا جاتا ہے. مہمان کے ہر ایک قسم کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہے نا. کہ وہ اکرام میں ہم سب سے پہلے ان کو کیا پلائیں گے؟ اکرام میں نہیں، یہ مطلب یہ ذلیل کرنے کے طور پر ہمارے کلام کو تم نے جھٹلایا، ہماری باتوں سے منہ موڑانا، اس کی سزا اور اس کا بدلہ یہ کہ سب سے پہلے تو گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ انہیں،
اب اس کے بعد جو مہمان نوازی ہے نا کیا وتسلیۃ جحیم، اب انہیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر، پیک کر دیا جائے صندوق کے اندر۔ جب جہنمیوں کے اوپر عذاب بھی کس طریقے کا ہو، بہت سارے جہنمی ہوں گے، جہنم میں ایک آدمی تو جائے گا نہیں، سب بہت سارے جائیں گے، تو چیخیں نکل رہے ہوں گے ایک دوسرے کی، وہ ادھر چلا رہا ہوگا، یہ ادھر چلا رہا ہوگا، تو ایک دوسرے کی آوازیں بھی سن رہے ہوگے نا، تو پھر کچھ وقفے کے بعد انہوں کو پرائیویٹ صندوق کے اندر قید کر دیا جائے تاکہ وہی چلاتا رہے اور اپنی آواز خود ہی سنتا رہے، ایک جہنمی دوسرے کی آواز، دوسرے کی چیخنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا، اس قدر خطرناک عذاب۔ وہ صندوق جس کے اندر آگ لگائی جائے گی وہ صندوق خود ہی آگ سے بنا ہوا ہو، آگ کے صندوق کے اندر جہنم خود میں آگ، جہنم کے اندر آگ، پھر اس آگ میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا صندوق، اور پھر اس آگ کے اندر جلتا ہوا آدمی۔ اب آپ سوچیں، آگ ہے اس کمرے میں، پھر اس میں ایک صندوق آگ کی بنائی جائے، پھر اسی میں جلتے ہوئے آدمی کو رکھا جائے، کہ یہ ہے مہمان نوازی کن کی، کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کی، جنہوں نے نہیں مانا ان کی۔ اور یہ کیا ہے، اس کے بارے میں شک مت کرنا، ان ھذا لہو حق الیقین، قرآن کا ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ یقیناً اعلیٰ درجے کی یقینی بات، شک بھی مت کرنا، ان ھذا لہو حق الیقین، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ قیامت میں اس طرح کا عذاب ہوگا اور قیامت واقع ہوگی، تو اس خبر کے بارے میں شک بھی مت کرنا۔ جو پہلے آیت تھی نا لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کسی کو شک بھی نہیں، آخری آیت تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ تمہارے رب کی طرف سے یقیناً اعلیٰ درجے کی یقینی بات، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی نام کی پاکی کو بیان فرماؤ، تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی کو بولو، جو سبحان ربی العظیم جو ہم کہتے ہیں نا رکوع کے اندر، فسبح باسم ربک العظیم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اسے اپنی نماز میں داخل کر لو، اس وقت سے سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی والی صورت نازل ہوئی، کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو، سبحان ربی الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے عظمت والے رب کی پاکی کو بیان فرمائے۔ کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو جتنے بھی کفریات ہیں جو وہ ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، وہ تو بے مثل و بے مثال رب ہے۔ یہی تو صبح و شام اپنے رب کی پاکی کو بیان فرمائی۔ یہ تھا خلاصہ کلام، اور خاص اس کے لیے کہا گیا ہے سورہ واقعہ جو یہ چاہے کہ اس کے گھر سے غریبی دور ہو جائے، تنگی اور غریبی دور ہو جائے، اس کو چاہیے کہ خود بھی سورہ واقعہ پڑھے، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورت اور بچوں کو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا سکھائے تاکہ اس کے گھر سے غریبی دور ہو جائے۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری صورت کے بیان میں ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے کہنے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے، اور ہمارے اس حقیر سے کام کو کل قیامت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ ربی من